امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ بہترین ہیں، ان کے رہبر، ان کے رہنما عظیم ہیں، اور وہ افریقی صدر سے بھی اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے جو پاک بھارت کشیدگی ہے اس کو روکا اور ایک جو نیوکلیر جنگ تھی اس کے خطرے کو انہوں نے ٹالا۔ اب یہ ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ ہیں جن سے یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ جو ملے ہیں ٹرمپ سے، ٹرمپ اس کا ذکر کرتے ہیں، سعودی عرب میں ذکر کیا، قطر میں ذکر کیا، UAE میں ذکر کیا، امریکہ واپس جا کے ذکر کیا۔ لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کرش بن گیا ہے ٹرمپ صاحب کا، ارشاد صاحب، لیکن کیا یہ ان کی ایک ضرورت ہے؟ اچھا، اس پہ یہ جو کرش کی آپ نے بات کی اور جس طرح وہ تعریفوں کے پل ہمارے باندھ رہے ہیں نا، اس میں مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں۔ یہ شک گزرتا ہے کہ کوئی اور چکر تو نہیں ہے یہ ہمیں جو بانس پہ چڑھا رہے ہیں، کیونکہ ہم بھی تو بانس کھینچی نہ لیں۔ ہاں، ہم بھی تو دودھ کے جلے ہیں نا، ابھی ہم چھاچھ جو ہے وہ پھونک پھونک کر پینی پڑے گی۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہر محفل میں وہ یا تو واقعی وہ اتنی بڑی جنگ کو روکنے میں کامیاب رہے ہیں اور اس کا کریڈٹ وہ لے کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جی میں جنگیں روکنے آیا ہوں، کرانے نہیں آیا، اچھی بات ہے، لیکن یہ بار بار کا ذکر پہ ہمیں تھوڑا سا سوچنا ضرور چاہیے۔ لیکن اس ملاقات میں جو دلچسپ ہے وہ ہے جو اس نے اس پر چڑھائی کی جنوبی افریقہ کے صدر پر کہ جی آپ کے یہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، گوروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس نے جو جواب دیا ہے وہ کمال کا ہے۔ اس نے کہا پریزیڈنٹ میں آپ کو ایک بہترین طیارہ پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ تو یہ وہ جواب ہے جو یہ وہ انداز ہے جو ٹرمپ نے زیلنسکی کے سامنے، تو یہ برٹش ہیومر بھی ہے، طنز بھی ہے، اور ایک طرح سے ہٹ بھی کی ہے ٹرمپ کو۔ جہاں سے آپ کو جہاز مل جائیں وہاں تو آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، اور ہم چونکہ یہ پیش کرنے کی پوزیشن میں چائنا پالیسی آ گئی ہے نا امریکہ کی، امریکہ کو جہاں سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے نا وہاں وہ صرف 2-3 چیزوں جینوسائیڈ پہ، ہیومن رائٹس پہ تھوڑی بہت بات کر لے تو کر لے، کیا کہیں جمہوریت ہے، بادشاہت ہے، جو بھی ہے۔ امریکہ تو دنیا میں کہیں انسانی حقوق کے حوالے سے، نسل پرستی کے حوالے سے، نسل کشی کے حوالے سے معاف کرنا، بات کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ امریکی صدر ہو یا امریکی عہدیدار ہوں، جو کچھ غزہ میں، فلسطین میں اسرائیل کر رہا ہے اور امریکی پیسوں سے کر رہا ہے، امریکی ہتھیاروں سے کر رہا ہے، امریکہ کی سیاسی اور سفارتی حمایت سے کر رہا ہے، کہ اب یورپ کے وہ ممالک جو بہت بڑے حامی تھے اور اعلان بالفور کے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ پیشکار تھے، اب وہ بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ برطانیہ پیچھے ہٹ رہا ہے، فرانس پیچھے ہٹ رہا ہے، اور ممالک، امریکہ کھڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ کہیں بھی دنیا میں اگر چھوٹی موٹی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، ہو رہی ہے، اور آپ اس پہ طنز کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں، تو تھوڑا سا انسان کو اور کسی قوم کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اور امریکی میڈیا کو پوچھنا چاہیے کہ حضور جنوبی افریقہ میں تو آپ کو انسانی حقوق کی پامالی نظر آتی ہے یا نسل پرستی نظر آتی ہے، تو یہ غزہ میں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، جہاں بچے 53,000 لوگ جو شہید ہو چکے ہیں، وہ تو ریکارڈ کی بات ہے، جو ریکارڈ پہ نہیں ہے وہ اس کے علاوہ اس میں خواتین کی بڑی تعداد ہے، بچوں کی بڑی تعداد ہے، نوجوانوں کی، سویلین کی بڑی تعداد ہے، اس میں تو کوئی گوریلے یا فوجی تو ہیں ہی نہیں۔ لیکن اب جو امریکہ کی آپ بات کر رہے ہیں لیکن حالات بدل رہے ہیں۔ اب امریکہ میں اسرائیلی سفارتی عملے کے 2 لوگوں کو گولی مار کے قتل کر دیا گیا، آج کا واقعہ ہے، اور یہ تو بہت الارمنگ ہے، ٹرمپ انتظامیہ کے لیے بھی بہت الارمنگ ہے کہ کوئی اور برداشت کر لے لیکن امریکہ کے اپنے لوگ اس بات کو برداشت نہیں کر رہے۔ وہ شعر ہے، میرا خیال ہے کہ جو جلاتا ہے کسی کو خود بھی جلتا ہے ضرور، جو جلاتا ہے کسی کو خود بھی جلتا ہے ضرور، شمع بھی جل جاتی ہے، پروانہ بھی جل جاتا ہے، شمع بھی جل جاتی ہے پروانے کے جل جانے کے بعد۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں آپ ظلم کی سرپرستی کریں، ظلم پر آنکھیں بند کریں، اور وہ
وہی کچھ، یہ مکافات عمل ہے، آپ کے ہاں نہ ہو تو یہ ایک ایسا داغ ہے امریکی جمہوریت پر، امریکی قوم پر، امریکہ کی آزادی کے نعروں پر، انسانی حقوق کے نعروں پر، جو اگلے 100-200 سال تک دھویا نہیں جا سکتا۔ اگر امریکہ اسرائیل کو دباؤ ڈال کر یہ جنگ بند نہیں کراتا، نیتن یاہو کو عالمی عدالت کے سامنے پیش نہیں کرتا، حوالے نہیں کرتا کہ اس کو جس طرح وہ بوسنیا کے سنائی گئی تھی نا، سزا سنائی گئی تھی اور وہ گرفتار ہوا تھا، اسی طرح نیتن یاہو کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے۔ صاحب ایک پہلو اور ہے، اور نسل کشی کا ایک اتنا مضبوط کیس جو ہے کہ آپ نے 53,000 لوگ مار دیے اور کوئی کچھ بھی نہ کہے۔ ایک پہلو اور بھی ہے، جی، امریکہ اسرائیل کے جو انویسٹمنٹ ہے اس پر ڈیپینڈنٹ ہے بہت سے حوالوں سے۔ ٹرمپ کا جو دورہ ہے، اسرائیل کی تو انویسٹمنٹ نہیں ہے، وہ تو زیونسٹ جو ہیں جو امریکہ کے اندر ہیں، لیکن وہ ان کا میڈیا پہ کنٹرول ہے، ان کا وال سٹریٹ پہ کنٹرول ہے، اسٹاک ایکسچینج پہ کنٹرول ہے، ان کا کاروبار پہ کنٹرول ہے، وائٹ ہاؤس پہ کنٹرول ہے۔ نیتن یاہو بھی تو زیونسٹ ہی ہے نا، یہی انہی کا جو ہے وہ نمائندہ ہے نا۔ بات پھر ایک نظریاتی بھی ہے، لیکن امریکہ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ ایک زینسٹ اسٹیٹ ہے، نہیں میرا جو سوال ہے وہ یا وہ آزاد لوگوں کی 30 کروڑ لوگ جو ہیں، اگر 60-70 لاکھ لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال بنے ہوئے ہیں، ایک 30 کروڑ کی آبادی کا ملک جو سپر پاور بھی ہے، ڈیفنس پاور ہے، اکنامک پاور ہے، وہ 40-50 لاکھ لوگوں نے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے، تو یہ تو اب اس کا ایک اور جو پہلو جو مجھے اپروچ کا شاید فرق نظر آ رہا ہے، اس میں آپ ذرا رہنمائی بھی کریں۔ سعودی عرب، یو اے ای، قطر، ٹریلینز آف ڈالر، تقریباً 6 ٹریلین بنتا ہے، 3 ٹریلین ڈالر بنتا ہے، جو 3 دن میں سودے ہوئے ہیں، بہت سودے ہوئے ہیں، اور یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ کیا اب امریکہ اس پالیسی کی طرف آ رہا ہے کہ ہمیں اگر یہاں سے انویسٹمنٹ آتی ہے اور اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے، جینوسائیڈ کر رہا ہے، مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے، وہ بوجھ ہم نہیں ڈھو سکتے، وہ ریپبلکن ہوں یا ڈیموکریٹ ہوں، اب یہ کہیں اس کے اکنامک پالیسی شفٹ تو نہیں ہے کہ ہم ان کنٹریز سے؟ اللہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ کرے کہ سعودی عرب ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے، باقی ممالک ہیں، یہ جو انویسٹمنٹ امریکہ میں کر رہے ہیں یا تجارتی معاہدے کر رہے ہیں، ان کو وہ ڈپلومیسی کے طور پر استعمال کریں، اور ان کا فرض ہے کہ یوٹیلائز کریں، اور قیادت کو یہ باور کرائیں کہ دیکھیں آپ کا جو اکنامک انٹرسٹ ہے اس کو ہم سیف گارڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اپنی عزت بھی بچائیں، لوگوں کی زندگی بچائیں، فلسطینیوں کی، اور اپنی عزت بچائیں۔ اس میں آپ کا زیادہ فائدہ ہے کہ آپ کا اگر عالمی چہرہ اتنا داغدار ہو گیا خون کے دھبوں سے، تو آپ کا کون سی سپر پاور اور کون سی آپ کی بالکل ٹھیک ہے، ڈپلومیسی؟ ٹھیک